الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی آیت مبارکہ کے متعلق بیان کریں گے کہ جو اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی، یعنی آیت درود۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات اسلام نازل فرمائے، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا حکم دیا، لیکن کسی ایک حکم کے متعلق نہیں فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ حکم دیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جو میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ روزے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان پر فرض کیے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں یہ نہیں حکم دیا کہ یہ وہ کام ہے جو میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ حج کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو اس کے کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو۔ اب آپ نے دیکھا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تمام احکامات اسلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے، لیکن کسی ایک حکم کے متعلق نہیں فرمایا یہ وہ حکم ہے یا یہ وہ کام ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ لیکن جب اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا موقع آیا تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یعنی یہ ایسا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالی بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ لیکن یہاں یہ خیال رہے کہ اللہ کا درود بھیجنا اور بندوں کا درود بھیجنا اس میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور بندے دعا کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے۔ اب آئیے ذرا غور کریں، دیکھیے اس میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، صلاۃ کا معنی دعا ہے، جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہے رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب اس لفظ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہے استغفار، یعنی فرشتے استغفار کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے۔ اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوگا دعا کرنا، یعنی مسلمان دعا کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی اس کے مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل فرماؤں۔
10 خطائیں اس کی مٹا دوں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں اور 10 درجے اس کے بلند کر دوں۔ غور کیجئے، ایک مرتبہ جو درود پڑھے اس کا یہ مقام ہے، تو جو مسلسل پڑھتا رہے، جو بار بار پڑھتا رہے، جو صبح و شام پڑھتا رہے، جو ہمیشہ پڑھتا رہے، تو غور کریں کہ کتنے درجے اس کے بلند ہوں گے، کتنی خطائیں اس کی مٹا دی جائیں گی، کتنے نامہ اعمال میں اس کے درجے اور نیکیاں اس میں لکھ دی جائیں گی۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا، جب خالی بیٹھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہو۔ سب سے بڑا وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا۔ پھر اس میں ایک اور حکمت بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے میں جو مانگوں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور وہ عطا فرمائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب دعا مانگو اس کے اول میں بھی درود، اس کے آخر میں بھی درود۔ تمہاری دعا اس حال میں بارگاہ رب العزت میں پہنچے کہ درود اس دعا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہو، اور درود جو ہے وہ قبول ہی قبول ہے، کبھی رد نہیں کیا جاتا، جب بھی پڑھا جائے قبول ہے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا جب درود قبول ہی قبول ہے، کبھی رد نہیں کیا جاتا، تو دعا اس حال میں بارگاہ رب العزت میں جائے گی کہ اول میں بھی درود، آخر میں بھی درود، درود تمہاری دعا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول کو قبول کر لے، آخر کو قبول کر لے اور درمیان کو رد کر دے؟ تو جب اول اور آخر قبول ہے تو درمیان میں جو دعا ہے اس کی برکت سے وہ بھی قبول ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جب بھی دعا مانگیں اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے اول میں بھی، اس کے آخر میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ درود پڑھیں، اسی درود کی برکت سے وہ دعا جو ہے قبول ہو جائے گی۔ اب آئیے، درود کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن درود کے فوائد، درود کے ثمرات، درود پڑھنے والے پر اس کے اثرات، یہ ایک لمبی ایک نشست جو ہے اس کی متقاضی ہے۔ ہم صرف چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عالم دین کی تقریر سنی، اس پر قرضہ تھا اور وہ قرضہ اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اتنے پیسے اس کے پاس نہیں تھے کہ وہ قرضہ اتار سکے، آمدنی، ذرائع روزگار، یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ بہت کم تھیں اور بہت پریشان تھا۔ کسی عالم کی تقریر میں گیا، عالم دین نے بیان کیا کہ درود ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے تو کیسے سے کیسا قرضہ ہو، کیسی پریشانی ہو، کیسی مشکل ہو، اس کی برکت سے حل ہو جائے۔ تو اس نے کہا اچھا، بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے گھر آیا، وضو کیا، مصلی پر بیٹھا، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نے درود پڑھا، پڑھتا رہا، بہت خشوع خضوع کے ساتھ اس نے درود پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، جب وہ سویا تو خواب میں سرکار کی زیارت ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح اٹھنا، محمود غزنوی کے دربار میں جانا اور اس سے کہنا کہ جو درود تم نماز فجر سے پہلے پڑھتے ہو وہ ہم نے قبول کر لیا، اور اس سے جا کر کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو قرضہ تمہارے اوپر ہے وہ ادا کر دے، وہ شاہی خزانے سے ادا کر دے گا۔ اب اس نے دل میں یہ سوچا کہ میں اس سے یہ کہوں گا، پتہ نہیں وہ اس بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ خیر بہرحال یہ صبح اٹھا، دربار تک رسائی ہوئی، وہاں پہنچا، کوشش کر کے بادشاہ کے قریب پہنچ گیا اور جا کر کہا کہ حضور ایک عرض میں لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح میں ایک جگہ گیا، عالم صاحب کی تقریر سنی، درود کے فضائل سنے، میں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ درود پڑھا، جب میں سویا تو خواب میں سرکار نے کرم فرمایا اور تشریف لے آئے، حضور کی زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔
انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ شاہی خزانے سے میرا قرضہ ادا کر دیں۔ اب یقیناً بادشاہ نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ قرضہ ادا کروانے کے لیے سرکار کا نام لے رہا ہے، تو اس نے فوراً اگلی بات بھی کہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو درود تم نماز فجر سے پہلے ہم پر پڑھتے ہو ہم نے قبول کر لی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ ایسا درود تھا کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے، کسی کو اس نے نہیں بتایا کہ میں نماز فجر سے قبل اٹھ کر خشوع خضوع کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہوں۔ محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار نے درود قبول کر لیا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس پر جتنا بھی قرضہ ہے شاہی خزانے سے ادا کر دو۔ اب یہ بات تو اس نے محمود غزنوی سے کہی تھی، وزیر کو نہیں پتہ تھا۔ وزیر نے اس سے پوچھا کہ تو نے بادشاہ کے کان میں جا کر کیا کہہ دیا کہ وہ اتنا مہربان ہو گیا کہ جتنا قرضہ ہے شاہی خزانے سے ادا کر دیں؟ اس نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ وزیر نے جب یہ سنا اس نے کہا واقعی اگر تو نے خواب یہی دیکھا ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو اب شاہی خزانے سے نہیں بلکہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ تو سرکار کا حکم ہے۔ بات اور آگے بڑھی، قاضی شہر تک پہنچی، ان کو سارا معاملہ پتہ چل گیا۔ انہوں نے وزیر سے کہا تم نہیں کرو یہ قرضہ، میں اپنی جیب سے ادا کروں۔ غور کیجئے، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا نہیں تھا، پریشان تھا، مصیبت میں تھا، قرضے کا بوجھ تھا، جب خشوع اور خضوع کے ساتھ آقا پر درود پڑھا، سرکار نے توجہ فرمائی، کرم فرمایا، اب ہر آدمی قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا قرضہ ادا کر دو، وزیر کہتا ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ قاضی شہر نے کہا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ ہوتے ہوتے بات اس آدمی تک پہنچی جس کا قرضہ اس کے اوپر تھا۔ اس نے جب سارا معاملہ سنا اس نے کہا میں نے قرضہ ہی معاف کر دی۔ اس کا یہ مقام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لے آئے، سرکار نے اتنا کرم فرما دیا لہذا میں لیتا ہی نہیں، میں نے قرضہ ہی معاف کر دی۔ یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ پر درود پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جب اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا ہر آدمی قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار۔ پتہ یہ چلا کہ اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے، ہمارا تو ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین نے ہر وظیفے سے پہلے، ہر وظیفے کے بعد، آپ دیکھیں کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں درود نہ ہو۔ جب بھی کسی مرید کو بتایا جاتا ہے، کسی عقیدت مند کو، کسی کو بھی کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، درود پاک لازمی ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی برکت سے وظیفہ قبول ہو جائے، اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی برکت سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ میرے روضے پر حاضر ہوتے، 70,000 صبح اور 70,000 شام۔ اور آج جو 70,000 درود بھیج کر گئے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دن پھر 70,000 پیدا کر دے۔ غور کیجئے کہ اس معاملے میں ہم گناہ گار انسان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں، سرکار کے کرم سے، ان کی توجہ سے، ان کی نگاہ کرم سے، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں، ہماری حاضری ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ گار آدمی عمر میں کتنی بار وہاں چلا جاتا ہے، وہ قدسی ہو کر، فرشتے ہو کر عمر میں صرف ایک بار، اور ہم گناہ گار بار بار۔ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ فرشتے تو آج حاضر ہوئے، قیامت تک باری نہیں آئے گی، دوسرے دن پھر 70,000 پیدا کر دیے گئے، اور انسانوں کے لیے جب چاہو چلے جاؤ۔ تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہر وقت، ہر لمحے، صبح، دوپہر، شام، جب بھی خیال آئے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔
یہ ہے درود کی فضیلت، یہ ہے درود پڑھنے والے کا مقام، اور پتہ چلا کہ جو درود پڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم اس پر ہوتی۔ بزرگان دین نے فرمایا اگر تم چاہو کہ بار بار تمہاری حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہو، کثرت کے ساتھ درود پڑھو، سرکار کی نگاہ کرم ہوگی اور حاضری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر وقت، ہر لمحے، صبح و شام زندگی میں بار بار ہمیشہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔